علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 11 رمضان المبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، خاندان اور پرورش کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور اور عزت دار خاندان قریش میں ماہ ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جن کا انتقال آپ کے پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ دادا عبدالمطلب نے اس در یتیم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی، جو عزت و شرافت میں قریش کی تمام خواتین میں باعزت سمجھی جاتی تھیں۔ عرب کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تقریباً 4 سال ہوئی۔ اس کے بعد والدہ محترمہ کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ صرف 2 سال ہی والدہ کے سائے میں رہ پائے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبدالمطلب نے سنبھالی۔ 2 سال ہی گزرے کہ ان کا بھی سایہ سر سے اڑ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ پھر آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری حقیقی چچا ابو طالب کے سر آئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کی پیدائش۔ انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں نہ تو ہوا کا انتظام ہے نہ روشنی کا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ 3 اندھیرے ہوئے بچے کو پالتا ہے، اس کی آنکھوں کو بناتا ہے، اس کے کانوں کو بناتا ہے، کانوں کے پردوں کو بناتا ہے، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو بناتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بناتا ہے، ناخنوں کو بناتا ہے، قرضے کی ہر چیز کو بناتا ہے، اور پھر اسی اندھیرے میں اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور وہی ذات ہے جو رحم یعنی پیٹ میں تمہاری اسی شکل و صورت کو بناتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بیماری یا سفر کی حالت کے روزے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزے رکھنا واجب ہے۔ فائدہ: رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ وتر میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نمبر 5، یتیم کی کفالت پر جنت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کے خرچ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کریں گے، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جائے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی، بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزر ہوگا، اور اسی کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔
اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: بارلے کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو شیئر اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔